کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ جب بھی طالبان کا ذکر آتا ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، خودکش بمبار، موت کے سوداگر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب طالبان ہیں؟ اور اگر ہم سب طالبان ہیں تو کیوں؟ کیا وہ شخص جو ہسپتال جاتا ہے کسی زخمی کو لے کر، اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ملاوٹ والا خون ملتا ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، کیا وہ آلودہ خون بیچنے والا بھی موت کا سوداگر نہیں ہے؟ کیا وہ بھی طالبان نہیں ہے؟ وہ لوگ جو جعلی ادویات بیچتے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کیا وہ بھی طالبان نہیں ہے؟ وہ لوگ جو کتے اور گدھے کا گوشت بیچتے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کیا وہ بھی طالبان نہیں ہیں؟ اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو شاید ہم سب موت کے سوداگر ہیں، ہم سب طالبان ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا میڈیا میں بھی طالبان ہیں؟ میڈیا میں بھی طالبان اور عسکریت پسندوں کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟ اسی سوال کا جواب معلوم کریں گے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز رؤف کلاسا صاحب۔ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں خبر یہ ہے، اور اکثر صبح صبح کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے، کیا سکینڈلز ہیں، وہ لے کے آتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوریہ مقبول جان صاحب۔ عوریہ مقبول جان صاحب کالم نگار بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ڈرامہ بھی انہوں نے لکھا ہے، بہترین اردو کالم نگار کا ایوارڈ انہیں 2004 میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری افسر بھی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں کراچی سے حیدر عباس رضوی صاحب جوائن کریں گے، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اور اس کے ساتھ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے کامران شفیع صاحب، عباس ناصر صاحب، اور دیگر ماہرین کی بھی ہم رائے لیں گے۔ رؤف کلاسا صاحب، شروع تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا ہم سب طالبان ہیں اور میڈیا میں بھی طالبان ہیں، طالبان سمپتھائزرز ہیں؟ میڈیا میں طالبان ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ داد دینی پڑے گی میڈیا کو کہ انہوں نے پیدا کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ اگر یہ میں پہلے بھی شاید آپ سے بات ہو رہی تھی، اس پہ کوئی نہ کوئی سٹڈی ہونی چاہیے، میرا خیال اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا نے پرٹیکولرلی انہوں نے 80s میں اور 90s میں انہوں نے کس طرح کے انہوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں، کیسے امریکنز کی وار کو یہ جسٹیفائی کر رہے تھے اس میں، اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ارشد اس پہ ایک تھیسس لکھا جا سکتے آپ ہی کسی دن، یہ اگر اب بیڑا اٹھا لیں، آپ یہ لندن میں پہلے ایک ڈاکٹریٹ وہاں پہ کر رہے تھے، پاکستان کی محبت میں اب درمیان میں چھوڑ کے آ گئے، اگر اس کو دوبارہ نئے سرے سے انیشیٹ کر مجھے کرنی پڑے نا پی ایچ ڈی، تو میں تو اسی ٹاپک پہ یہ کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے کیسے بیٹرے کیا ہے، اور پرٹیکولرلی یہاں پہ ان ماسز کو کیا ہے، غریبوں کو کیا ہے، جو آپ کے انڈر ڈیولپ تھے، جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ان کے جذبات کے ساتھ یہ کیسے کھیلیں، اور ایسے ٹویسٹ دیا گیا ہے۔ میں ایک اب بات چیز اگر میں نے خود نہ پڑھی ہوتی، نہ دیکھی ہوتی، شاید میں بھی نہ بلیو کرتا۔ کسی دوست کا میں کالم دیکھ رہا تھا 12 اکتوبر یہ 99 کی بتا رہا ہوں، جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یو ٹرنز کیسے لیے جاتے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے اپنے اس کالم میں ثابت کیا ہے کہ 12 اکتوبر کو جو کو ہوئی تھی، تو یہ جو غیر کانسٹیٹیوشنل کام ہے نواز شریف نے کیا تھا، مشرف نے ٹھیک کیا ہے، یہ 12 اکتوبر کی بات کی کہہ رہا ہوں۔ آج وہ ہمارے دوست سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنرل مشرف غدار ہے، اس نے غلط کیا تو نواز شریف نے ٹھیک کیا تھا۔ یہ چیزیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی میرا خیال ہے پاکستان کا پرٹیکولر جو اردو میڈیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس پہ میرا خیال کنٹرول بھی ہے، ہولڈ بھی ہے، اور انہوں نے 1980 کی دہائی کی کولڈ وار کے دنوں میں جو تحریریں ان کی لکھی ہوئی ہیں وہ کلاسک ہیں اس ملک کو بتانے کے لیے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا، ان کے محرومی کے ساتھ کھیلا، ان کے آپ نے جذبات کے، ان کے مذہبی بلیفز کے ساتھ کھیلا۔ اس وقت امریکنز کو آپ نے ثابت کیا کہ یہ ہمارے الائز ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو کرسچن ورلڈ اور بھی موجود ہیں اس طرح کے لوگ، بالکل ہیں اور کرتے ہیں۔ کامران شفیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ۔ کامران شفیع صاحب، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا پاکستانی میڈیا میں عسکریت پسند موجود ہیں، طالبان موجود ہیں، طالبان سمپتھائزرز موجود ہیں؟ طالبان موجود ہیں یا نہیں، طالبان سمپتھائزر ضرور ہیں موجود۔ میں نے آپ کی ڈسکشن پوری نہیں سنی، یہ جب آپ لائن پہ لیا کریں تو پھر شروع سے ہی لائن پہ لینا نا، تاکہ پتہ لگے دوسرے بندے کو کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں نے صرف تھوڑی سی بات سنی تھی کلاسرا صاحب کی، اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو 80 میں جو ہم بن گئے امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم اس دھانے پہ پہنچتے، تو یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اسی کا وہ اوریجنل سن جیسے کہتے ہیں نا، وہ تو اوریجنل سن ہو گیا، اس پہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج پاکستانی میڈیا میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو طالبان ہیں، طالبان کی نمائندگی کرتے ہیں، طالبان سمپتھائزرز ہیں؟
خیر میں نام تو لینے سے قاصر رہا، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، تو بڑے بڑے شعر ہیں جو بیئر ہوتے ہیں، جو پرویز ہڈ بوائے کو جو کہہ دیں کہ وہ جاہل ہیں، ان کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہوں، تو میں تو قاصر رہا اس سے۔ اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب، بنیادی سوال جو میں نے رؤف کلاسا صاحب اور کامران شفیع صاحب سے کیا وہی آپ سے کروں گا کہ کیا پاکستانی میڈیا میں طالبان اور طالبان سمپتھائزرز آج بھی موجود ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کو 1980 سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ ہم 1980 اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ شروع کریں۔ کیا امریکہ کی گود میں ہم 1980 میں گئے تھے؟ کیا سیٹو اور سینٹو ہم 1980 میں بنی تھی؟ کیا اس سے پہلے جو تھے 74 میں جب اجمل خٹک سے لے کے اور اس کے بعد باقی سارے کے سارے خیر بخش مری سے لے کے شیر بخش مری سے لے کے جو سارے لوگ جو تھے، ان کے لوگ جو تھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، کیا اس وقت یہاں پر ایک میڈیا کی صورتحال نہیں چل رہی تھی؟ مسئلہ سارا یہ ہے آئیڈیالوجیکل صورتحال پاکستان میں شروع ہی سے ایک کنفلکٹنگ رہی ہے، ایک مکمل طور پر جس وقت ہم امریکہ کی گود میں تھے اور کمیونزم بہت عروج پہ تھا، تو اس وقت پاکستان کے اندر کمیونزم کی نان ڈیموکریٹک میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک انقلاب لایا جائے جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیمولش کرے، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے جن میں نام گننا لگوں تو آپ آپ کو حیران رہیں، سجاد ظہیر سے لے کے فیض احمد فیض اور فیض احمد فیض سے لے کے سار لدھیانوی سے لے کے ظہیر کشمیری تک، یہ سارے نام آئیں گے کہ جو ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک بلڈی کمیونسٹ ریولوشن آئے، اور وہ لوگ باقاعدہ لکھتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ ہم پاکستان کی تاریخ کو 1980 میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے پاکستان نہیں تھا؟ 1980 میں نہیں، میں آج کی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوریہ مقبول جان صاحب، آپ بہت اچھی طرح ڈسکشن کو آگے لے کے گئے ہیں، اور جو طالبان نے میڈیا اور اس میں کام کرنے والوں کے بارے میں ایک فتویٰ دیا تھا، اس میں جو ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا دفاع اور جمہوریت کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے نشانے پہ ہیں۔ نہیں میں نے وہ فتویٰ پڑھا ہے، 39 صفحے کا فتویٰ ہے پورے کا پورا، اور اس کے اندر دیکھیں میری بات سنیں آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس فتوے سے؟ نہیں قطعاً نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر دیکھیں طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے آپ کے 99% علماء بھی، جو ان کا جو طریقہ کار ہے 99% علماء بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مخمصہ کہاں پر آتا ہے؟ مخمصہ یہ آتا ہے کہ جہاں وہ ان کے آبجیکٹیو کو ایگری کر جاتے ہیں کہ آبجیکٹیو کیا ہے، آبجیکٹیو مقصد کیا، وہ مقصد انہوں نے ایک بڑا مقدس بنا لیا ہوا ہے۔ طریقہ کار غلط ہے، مقصد مقدس بنا لیا ہوا ہے، جس سے پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں بنیادی مسئلہ یہ تھا، دیکھیں آپ کا دشمن کتنا تیز ہے۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پورا کا پورا فتویٰ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر انہوں نے آپ کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کا مطالعہ نہ کیا ہو، جس کے اندر سے آپ کے ٹلٹ نہ دیکھے ہوں، جس کے اندر یہ نہ دیکھا ہو کہ کہاں آپ کسی کو ختم کرتے ہیں، کسی کو آپ بغیر کسی وجہ کے ملائن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ، اصحاب کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ چلے جائیں، آپ کو دنیا میں کہیں پر رینڈ کارپوریشن کی، آپ کو دنیا میں کہیں پر آپ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ نہیں ملتی، وہاں ان کی کمنٹس کے ساتھ رپورٹیں موجود ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کیا میڈیا نے اس سطح پر کھڑے ہو کے اتنی زیرک کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج نہیں دیا۔ چلیں جواب آپ نے پوائنٹ اٹھایا، میں اس کا بھی جواب لوں گا۔ یاسر پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر پیرزادہ صاحب، آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے جو فتویٰ جاری کیا ہے جس میں میڈیا کے بارے میں تھریٹس بھی ہیں، اس کو اگر غور سے پڑھیں تو بنیادی مقصد آئیڈیالوجیکلی تقریباً ایک ہی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری قوم کنفیوز ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے ارشد شریف صاحب کہ جو آئیڈیالوجیکل تو بالکل بھی نہیں ہے، آئیڈیالوجی تو اس میں نام کی بھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی ان کے ورلڈ ویوز سے مطابقت نہیں رکھتا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کوئی بھی رجحان رکھتا ہو، مذہبی ہو یا نا مذہبی ہو، وہ واجب القتل کافر ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ جو لوگ آج ان کی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا ان کے حمایتی ہیں یا ان کو شہید کہتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سب کے سب بھی ان کے نزدیک واجب القتل کافر ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ورلڈ ویو سے مطابقت نہیں رکھے گا نا،
وہ ان سے باہر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس وقت جو کنفیوژن کی بات انہوں نے کی نا, کنفیوژن اس لیے ہے قوم میں کیونکہ ہم نے ایک لائن ڈرا نہیں کی. ہم دشمن کو اس کا نام لے کر نہیں پکارتے. ہم جو مذمتی بیانات جاری کرتے ہیں وہ بڑے ہومیوپیتھک قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی کروا رہا ہے وہ یاسر پیرزادہ صاحب معاف کیجئے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیا آپ نام لے سکتے ہیں میڈیا میں کون طالبان ہیں, کون طالبان کے سمپتھائزرز ہیں؟ یہ بڑا لوڈڈ کوسچن ہے آپ کا. ابھی آپ نے بات کی یاسر پیرزادہ صاحب, میں تو وہیں سے کہا کہ چلے آج ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. میں کچھ اور بات, میں نے یہ کہا کہ جو دہشت گردوں کا نام نہیں لیتے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دہشت گردوں کا نام کیسے نہیں لیتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کوئی بھی یہ مسلمان نہیں کروا سکتا, یہ جو کوئی بھی ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. بھئی آپ نام لینا, جب تک آپ اپنے دشمن کو نام سے نہیں پکاریں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, تو کیسے آپ اس سے مقابلہ کریں گے؟ وہ سنزو ایک تھا, وار اسٹریٹجسٹ تھا چائنا کا, آج سے کوئی 2800 سال قبل. اس نے کتاب لکھی تھی دی آرٹ آف وار, اور اس میں اس نے ایک بات یہ کی تھی کہ اگر آپ خود کو نہیں پہچانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے تو آپ کے جنگ جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن اگر آپ خود کو جانتے ہیں اور دشمن کو نہیں جانتے تو آپ کے جنگ جیتنے کے امکانات کم ہیں. اور شاید ہم میڈیا کو بھی صحیح طرح نہیں جانتے, ہم آج بھی نام لینے سے کتراتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ نے اپنا ایک کالم لکھا جس کا ٹائٹل تھا جس کا کھاتے ہو اس کا گاؤ بھی, اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن لکھی, میں پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی. یہ ہزاروں کیمرے اس مکھی کی طرح ہیں جس کی بینائی تو بلا کی ہوتی ہے, لیکن اگر پھولوں کے اوپر بھی اڑ رہی ہو تو غلاظت کو ڈھونڈ نکالتی ہے. کیا واقعی میڈیا ایسی مکھی ہے جو صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے؟ بہت حد تک ایسا ہو چکا ہوا ہے. میں آپ کو عرض کروں, میں نے اس پہ مثال دی ہے کہ آج آپ کسی بھی اینالسٹ کو بلا لیں, وہ ایک فکرہ بولے گا پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت و توقیر ختم ہو گئی ہے. میں ابھی جاپان میں گیا تھا, میں نے پورا کالم لکھا ہے. NHK نے پاکستانی کی سونامی کی ایک ڈاکومنٹری جاری کی تھی جسے پاکستانی کمیونٹی نے ہیلپ کیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ جیپنیز جو تھے وہ آ کے ملتے تھے, آنسوؤں سے روتے تھے اور کہتے کہ ہم اس قوم کو کیسے پے کر سکیں گے. پاکستان کا سفیر کہتا ہے کہ میں اس کے کنگ کے ساتھ ملنے گیا ہوں, اور کنگ نے اور اس کی بلکہ نے کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کیا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو ری پے نہیں کر سکتے. عزت ہے پورے کے پورے جاپان کے اندر پاکستانی کمیونٹی کی. اس NHK کی ڈاکومنٹری کو کسی نے ڈب کر کے پاکستان میں پیش نہیں کیا. لیکن آج اگر انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, فرانس کے اندر پاکستان کی تذلیل ہوتی ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. ابھی مثلا یاسر پیرزادہ کہتے ہیں ورلڈ ویو, ایک ورلڈ ویو ہے جارج ڈبلیو بش کا تھا اور ٹونی بلیئر کا کہ they want to take our lifestyle from us. دھمکی دی انہوں نے کہ ہم سے ہمارا لائف سٹائل چھیننا چاہتے ہیں. کیا پاکستان کا کوئی لائف سٹائل ہے؟ کیا ہم نے ڈپکٹ کیا کہ پاکستان کا لائف سٹائل؟ ایک منٹ اوریہ صاحب ایک منٹ. پاکستان کا لائف سٹائل, روف کلاسر صاحب, اوریہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. کیا ہمارا کوئی لائف سٹائل ہے؟ آپ صبح بیٹھ کے اور اتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں. انہوں نے ڈاکومنٹری کا حوالہ دیا کہ وہاں تو پاکستان کی اتنی اچھی چیزیں پورٹرے ہوتی ہیں اور آپ صرف گندگی دکھاتے ہیں. راجہ گت کو اقبال کا شاہین کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ پاکستان کا جو لائف سٹائل ہے یا نہیں ہے, کسی نے امریکہ سے یا برطانیہ سے آ کے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم کوئی لائف سٹائل اپنا لیں. یہ لوگ جن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ضرور گن پوائنٹ پہ اپنا لائف سٹائل ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی گن پوائنٹ پہ دیتے ہیں, وہ بھی گن پوائنٹ پہ دیتے ہیں. ہمارے لائف سٹائل پہ تھریٹ ہے, افغانستان پہ حملہ کرو. لائف سٹائل آج تک آگر نہیں کہا کہ میکڈونلڈ کا برگر کھاؤ, جینز پہنو یا ٹی شرٹ پہنو. میں عرض کرتا ہوں افغانستان پہ حملہ کرو, 10 لاکھ بندہ مارو, اپنا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرو اور ان کو کہو تمہارے اپنی مرضی کا الیکشن کراؤ. کہو اس طرح جمہوریت کے ساتھ زندہ رہو گے ورنہ مار دیں گے. عراق میں جاؤ. رائٹ اوریہ صاحب میں آتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں میں دوبارہ. کامران شفیع صاحب, ریٹرک کا کیا بندہ کر سکتا ہے؟ ریٹرک کا تو فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. افغانستان پر حملے کی تو پوری ایک اب لاجک ہے اور اس کی پوری ایک 9/11 کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے پوری ایک. اب اس کا تو یہ اچھا یاسر پیرزادہ صاحب, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فورس اور گن پوائنٹ پہ تو وہاں سے بھی کام کروائے جاتے ہیں, تو فرق تو نہیں ہے.
نہیں گن پوائنٹ پہ دیکھیں نا, گن پوائنٹ پہ مجھے یہ بتا دیں ہمارے اوپر کسی نے لائف سٹائل اپنا امریکہ یا برطانیہ نے گن پوائنٹ پہ نافذ کیا؟ مجھے تو اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آئی. میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ مجھے تو نہیں کوئی آ کر کہتا کہ جناب آپ میک ڈونلڈ کا برگر کھایا کریں یا KFC کا برگر کھایا کریں یا آپ جو ہے نا سوٹ پہنا کریں یا ٹائی لگایا کریں. مجھے تو نہیں, میری مرضی ہے میں صبح سوٹ پہنوں یا شلوار قمیض پہنوں, مجھے تو کوئی کسی نے لائف سٹائل مجبور نہیں کیا. ہاں البتہ جو لوگ اس ملک پر اپنا لائف سٹائل مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ضرور خلاف ہیں, اور یہ گن پوائنٹ پہ اس ریاست کو, اس معاشرے کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ریاست کے وجود کو خطرہ ہے, اور یہی ہم سب کو سمجھنا چاہیے. یہ صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ ریاست کے وجود کو خطرے کا مسئلہ ہے. بالکل میں آتا ہوں, اوریہ صاحب میں آ رہا ہوں. ایک جواب گن پوائنٹ کے اوپر یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, لیکن گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ 3 ایئرپورٹ ہمارے حوالے کرو. 57,000 دفعہ پاکستان کی زمین سے جہاز اڑے اور انہوں نے افغان بھائیوں کے پرخے اٹھائے. یہ ہے گن پوائنٹ پہ لائف سٹائل. لائف سٹائل ہمارا یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, ہم نے یہاں سے پلین اڑائے اور لوگوں کو مارا. رائٹ جی اس کا جواب دے رہا ہوں. اگر سر مجھے تھوڑا سا اس پہ یاسر پلیز, یہ کہ مسلمان کا بھائی صرف پاکستان کی حد تک مسلمانیت اپلیکیبل ہے یا دنیا کے اور حصوں میں مسلمان رہتے ہیں؟ ابھی سعودی عرب میں آپ کو بتاتا ہوں, سب ذرا سن لیں ذرا پلیز. سعودی عرب نے امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے شام میں مسلمانوں کو کیوں نہیں مارا. اس پہ اوریہ جان صاحب نے کتنے کالم لکھ دیے ہیں, اس پہ کتنے ٹی وی ٹاک شوز میں انہوں نے بیٹھ کے سعودی عرب کی مذمت کی ہے کہ آپ وہاں پہ شام میں مسلمانوں کو کیوں مرانا چاہتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اتنی ہم اس میں بد دیانتی کرتے تاریخ میں, جتنی مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا کسی نے تاریخ میں اتنا کیا ہوا ہے. ہندوستان کو دیکھ لیں آپ, ایون افغانستان کو دیکھ لیں آپ, سینٹرل ایشیا دیکھ لیں, اس سے پیچھے آپ عرب میں چلے جائیں, مجھے کون سا حصہ ہے اس کے بعد اسپین میں چلے جائیں, بھئی مسلمانوں نے سب سے زیادہ ایک دوسرے کا بلڈ شیڈ کیا ہے. آپ ہمیں یہ کہانیاں بیچ, ایران عراق کی وار ابھی آپ کا ریسنٹ آپ کی ہسٹری ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولے جا رہے ہیں کہ شاید مسلمان کا یہ لہو نہیں بہاتا. اور بھائی میرے مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنا ایک دوسرے کا لہو بہایا ہوا ہے, ایک دوسرے کی ریاستوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے قتل عام کیے ہوئے ہیں. ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, بابر آیا تھا مسلمان تھا, اس نے ابراہیم شاہ لودھی کو آ کے شکست دی تھی, وہ مسلمان تھا. نادر شاہ مسلمان تھا آپ کا, اور جنہوں نے جا کے دلی کی وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ یہ اجاڑی ہوئی. اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہسٹری کو اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش نہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں مسلمان. اچھا یہاں سے آپ کو یاد ہے ایک تحریک چلی تھی کوئٹ انڈیا, ہندوستان سے بہت سارے مسلمان عورتیں اور مرد جو تھے اپنی فیملیز کو لے کے وہ وہاں پہ افغانستان گئے تھے کہ ہم یہاں پہ انگریز کے اس میں قبضے میں نہیں رہنے چاہتے تھے. اور یا میرے بھائی اس پہ تو کبھی نہ لکھ کے دیکھیں کہ ان مسلمانوں کو حشر ان اخوانیوں نے کیا کیا تھا. یہ سارے کا سارا دھندا ہم نے اٹھا لیا. ایک ابھی 4 لاکھ بندہ وہاں سے عرب کی گلف ریاستوں میں انہوں نے پکڑا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالے. ہمارے پاکستانیوں کے سار وہاں پہ قلم ہوتے ہیں, ڈیلی سٹوری چھپتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. کس طرح کی ہمیں مسلمانیت بیچ رہے ہیں؟ جی اوریہ مقبول جان صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, مسلمانوں نے ایک دوسرے کا پایا. لاسٹ پہلے یا سعودی عرب کی مذمت کریں, پہلے سعودی عرب کی مذمت کریں اوریہ صاحب, میں 10 دفعہ کہ وہ شام میں جا کے مسلمانوں کو مروانا چاہتے تھے. آج کا کالم کے اندر, آج کا کالم پڑھیے, آج بھی مذمت کیا ہے پاکستان. اس لیے یہ بات کیا کہ مسلمان کا لہو نہیں بہاتا, مسلمان بہاتا ہے. اور شام میں جا کے آپ بہانا چاہتے تھے سعودی عرب, اور امریکہ سے ناراض ہیں کہ اس نے حملہ کیوں نہیں کیا. اس کی بات تو کریں آپ تھوڑی سی. مسلمان امہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان امہ کا خون 2 حکومتوں کی وجہ سے ہے, ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران, جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ظلم و تشدد کا شکار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان حکمران جو ہیں یہ 1920 میں باقاعدہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. سعودی عرب ایک دن نہیں چل سکتا. مسلمان تھے, مسلمانوں کی تاریخ ہے 1400 سال پہلے کی تاریخ سے تاریخ نہیں ہے, اتنی بھی تاریخ 1920 سے پہلے مسلمان رہتے تھے. آپ وہ ورژن اٹھاتے ہیں اوریہ بھائی, اوریہ بھائی آپ وہ ورژن اٹھاتے ہیں ہسٹری کا مسلمانوں کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. مسلمان 1400 سال سے ہیں, 1400 سال کی ہسٹری بتائیں ذرا, آپس میں کتنی جنگیں لڑی ہم نے, کتنا قتل عام کیا ایک دوسرے کا. بابر کی مثال مجھے یہ بتائیں, بابر نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پہ. ابراہیم شاہ لودھی آپ اوریہ مقبول جان صاحب, کامران شفیع صاحب, یاسر پیزا صاحب, مجھے بریک پہ اس وقت جانا. ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور حیدر عباس رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس انٹرسٹنگ ڈسکشن میں, اور میڈیا میں جو طالبانائزیشن ہے اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک ایسے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ملک ایک دفعہ پھر عسکریت پسندی کے خلاف اپنی پالیسیز واضح کر رہے ہیں, لیکن اس میں میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور میڈیا کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا میڈیا میں بھی عسکریت پسندوں کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟
کیا میڈیا میں بھی طالبان موجود ہیں؟ اس موضوع پہ بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حیدرآباد رضوی صاحب نے، سینئر رہنما ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر ہیں، سینٹرل کوارڈینیشن کمیٹی کے. حیدرآباد رضوی صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس میں جو کنفیوژن ہے پھیلانے میں میڈیا میں جو طالبان ہیں ان کا کتنا کردار ہے، اور کیا آج بھی میڈیا میں طالبان کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا. ایک دہشت گردی ہے پاکستان میں، جو کہ دراصل مرض کا سمٹم ہے، بذات خود مرض نہیں ہے. جو مرض ہے وہ ہے مذہبی جنونیت، اور یقیناً پاکستانی معاشرے میں مذہبی جنونیت میں اور مذہبی جنونیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مذہبی جنونیت کی طرف راغب ہوئے ہیں. اور جب وہ راغب ہوئے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وہ اوپینین میکرز کی حیثیت اختیار کر گئے، لہٰذا ان کا بھی ایک خاصا اہم رول ہے اس مذہبی جنونیت کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے. رائٹ. یاسر پیرزاد صاحب، آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا، قومی جھوٹ بولنے والے، اور اس میں آپ نے ذکر کیا اوریہ مقبول جان صاحب کے ایک کالم کا، اور کہا کہ 11 اگست 1947 والی تقریر جو کہ شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بقول اوریہ صاحب کے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا یہ سارا مسئلہ اس 11 اگست والی سپیچ کا ہے کہ وہ بھی ہم نے سرکاری ریکارڈ سے غائب کرنے کی کوشش کی، ٹیکسٹ بک سے غائب کرنے کی کوشش کی، جس کا حیدرآباد رضوی صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ اسی طرف مسئلہ جا رہا ہے؟ نہیں، وہ 11 اگست والی تقریر تو ببانگ دہل موجود ہے، اور سرکاری ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں غائب کروا سکا. انفیکٹ وہ جو آرکائیوز ہے، نیشنل آرکائیوز آف پاکستان جو ہیں، پنجاب اسمبلی، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ وہ موجود ہے، اور میں نے تو اپنے فیس بک پر وہ پیج پر اپلوڈ بھی کر دی تھی. اور میرے خیال سے تو وہ تقریر جو ہے وہ پاکستان کا جو نصاب ہے، نصاب اس کا وہ حصہ ہونی چاہیے. وہ تقریر وہ اس قدر خوبصورت تقریر ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ وہ اوریجنل ٹیکسٹ اس کا پڑھیں تو وہاں پہ اس تقریر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کن کن جگہوں پر قائد اعظم کے الفاظ پر تالیاں بجائی گئیں. یعنی اس قدر وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے. اور بہرحال وہ تو ایک میں نے اس لیے اپنا فرض سمجھا کہ وہ لکھنا تاکہ ریکارڈ جو ہے، تاریخ جو ہے وہ درست سامنے لائی جا سکے اور اس کو ڈسٹارٹ نہ کیا جا سکے. ایک کمنٹ میں یہاں پہ اور شریف صاحب دینا چاہوں گا کہ وہ جو اوریہ صاحب پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ اپنا جو مسلط کرتے ہیں اور جہاں جنگ بم پھینکتے ہیں، ہمارے یہاں سے جا کر بھائیوں کا خون بہاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اب ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہیں یا نہیں ہیں، اقوام متحدہ کا رکن ہے یا نہیں ہے. اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی تھیں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، دہشت گردوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، کیا ہم نے ان پر عمل کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ریٹرک تو اپنی جگہ کے اوپر، یہ اس کا اپنا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن فیکٹس جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. یہ جتنی تھیوریاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری. میں اوریہ مقبول جان صاحب سے ان کا ورژن آخری فکرہ صرف لے لیں. یہ جب شام کا واقعہ ہوا نا جی، جب شام کا واقعہ ہوا تو یہ ساری تھیوریاں پیش کی گئی کہ جناب حق و باطل کا مارکا ہونے جا رہا ہے اور شام کا بازو مڑوڑا جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ کھودا باہر نکلا جو ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ساری تھیوریاں جو تھیں اسی طرح دھری کی دھری رہ گئی جو آپ کے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں. جی اوریہ مقبول جان صاحب، میں عرض کروں، انہوں نے بات کی کہ ہم اقوام متحدہ کا رکن ہے کہ نہیں ہے. کیا ایران اقوام متحدہ کا رکن نہیں تھا؟ کیا تاجکستان اقوام متحدہ کا رکن نہیں تھا؟ نہیں، سن لینا اوریہ صاحب، 11 اگست 1947 کی تقریر ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دیکھیں اس کے اوپر بڑی انٹلیکچوئل قسم کی بحث ہے، اور آپ کا پروگرام اتنا لمبا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں کو ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ ٹیمپر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑا تفصیل سے میں نے پہلا کالم بھی لکھا تھا. یاسر پیرزاد صاحب کے بعد دوبارہ میں نے اس کے اوپر کالم لکھا تھا کہ کس کا ریکارڈ میں موجود ہے. حیران کن صورتحال یہ ہے کہ قائد اعظم کی کچھ ایک 25 جولائی کی تقریر تھی جس میں انہوں نے شریعہ لا کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا. وہ نہیں، یہ ایسی ڈسبیٹ ہے، اس کا علیحدہ پروگرام کریں. کامران صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. یار میں میری بات ہی نہیں سنتے تو. جی کامران صاحب میں آ رہا ہوں، اوریہ صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. اچھا وہ دیکھیں اس کے اوپر پورا علیحدہ پروگرام کریں. تو میں آپ کو بتانے کا تیار ہوں کہ میں اس وقت سیکٹری آرکائیوز ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں ٹیمپرنگ ہوئی ہے، کس کس جگہ. میں I can bring the documents from the state. جی کامران شفیع صاحب. سر میرا صرف یہ کوشچن ہے اوریہ صاحب سے
کہ جو وہ جاپانی ایمپرر تھا جس نے پاکستانی ایمبیسڈر کے سامنے سر نیچے کر لیا، وہ کون تھا؟ ابھی جو ایمپرر ہے، ٹھہریے نا، ٹھہریے، جی جی، ہیروہیٹو تھا یا ایکیہیٹو؟ دیکھیں فرخ عامل پاکستان کا امبیسڈر ہے، میرا وہ بیچ میٹ ہے، ابھی میں 5 دن پہلے اس کے سامنے تھا۔ فرخ عامل آپ کا بیچ میٹ ہے؟ جی، فرخ عامل آپ کا بیچ میٹ ہے جی، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جاپانی ایمبیسڈر نے اس کے سامنے سر نیچے کر لیا۔ اس نے کہا کہ جاپانی ایمبیسڈر نے باقاعدہ جاپانی، دیکھیں اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ ہمارے سر ملنے کے لیے سر نیچے کرتے ہیں، اور یا مقبول جان ایسے مت کرو، ایسے مت کرو۔ کیا مطلب؟ تم حکومت کے نوکر ہو، جی کیا مطلب؟ مت کرو، کیا مطلب؟ تم حکومت کے نوکر ہو، اس نے کہا ہے کہ باقاعدہ اس نے باقاعدہ سے سر نیچے کر کے کہا You will ruin Pakistan's relations with a powerful country like Japan. پاورفل کنٹری، جتنی عزت جاپان میں میں خود دیکھ کے آیا ہوں پاکستان کی، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی اتنی عزت ہے وہاں پر۔ کمال، آپ کو تو مسئلہ جو ہے نا وہی مسئلہ ہے۔ جاپان کی بات ہم پھر کر لیں گے۔ کلاسر صاحب، ہم گن کو گن کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ راجہ گد کو ہم اقبال کا شاہین کیوں پیش کرتے ہیں؟ ارشد جی کوئی بات جی کامران صاحب، کھڑا کو سلوٹ کیا ہے جاپان کے جی نہیں، میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ باقاعدہ سر، اس نے سر باقاعدہ اس نے کہا سر جھکایا باقاعدہ جیسے جاپنیز بعد میں ہوتا ہے، اور اس نے کہا ایمپرر نے نیچے جی ایمپرر وہ سٹنگ ود ہم، آگے لے کے تو شرم آنی چاہیے۔ You should be kicked out of government service۔ کس کا مطلب؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس سے اچھا، I think we should not go for personal comments پہ نہیں جائیں گے۔ جاسر صاحب، میرا آپ سے بڑا سیدھا سا کامران شفیع صاحب، سوری، پرسنل کمنٹس پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے یہاں پہ۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، آپ کیا طریقہ؟ جاپانی باؤ کرتے ہیں نا؟ جی تو باؤ کرتے ہیں، رائٹ؟ نہیں، جاپانی باؤ تو کرتے ہیں نا؟ جی کرتے ہیں۔ What is the problem here؟ پرابلم یہ ہے کہ فکرہ سنیں، پوائنٹ آپ فکرے کی بات نہیں کر رہے۔ اور یہ صاحب آپ کو پاکستان کی آپ کا بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی۔ روف کلاسر صاحب، اچھا ارشد مان لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ اوریا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو بات کہہ رہے ہیں، ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں مجھے کون کہہ رہا ہے مان لیتے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں، سر میں روف کلاسر سر میں کہہ رہا ہوں چلے مان لیتے ہیں فار سیک آف آرگومنٹ۔ اب کامران صاحب، اب آپ بھی اب دوست ہیں ہمارے، تھوڑا سا آپ کوئی ہمیں بات کرنے دیں، ان کو بھی کرنے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سر۔ میں کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے نہیں، ہر وقت یہ ایسے بات کرتے ہیں۔ سر کامران صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ بھی لکھنے والے آدمی، تھوڑا سا روم دے دیتے ہیں سپیس ایک دوسرے کو ڈیبیٹ کے لیے۔ ایک اتنے بڑے جو ڈونر ہے ہمارا، اتنا بڑا ڈونر ہے ہمارا، اس کے خلاف ہی ایسے بات کرتے ہیں۔ کون سی خلاف بات کی؟ خلاف نہیں کی بات، میرا خیال ہے کو سمجھنے میں تھوڑا سا، اور جہاں صاحب نے خلاف بات نہیں کی، پھر آپ پورا پرسپیکٹو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھے، انہوں نے کسی اور تنازع میں بات کی، خلاف بات نہیں کی۔ اوریا صاحب نے میرا نہیں خیال خلاف بات کی ہے۔ اس میں جو اصل چیز ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ جیپنیز جو شہنشاہ ہے، ایمپرر ہے، اس کا سر ہماری رسپیکٹ میں جھکتا ہے، تو یہ جو روزانہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے سر کٹتے ہیں پاکستانیوں کے، کہیں اور سے گزر گیا یہ ہمارے جو ہیں، ہم اب ڈیلی خبریں پڑھتے ہیں سعودی عرب میں روزانہ پاکستانیوں کا سر قلم ہو رہے ہیں۔ بھئی وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو عزت کی بات کرتے ہیں، جاپان میں ہے، میں مانتا ہوں، ترکی میں بھی ہمیں یہ پاکستانیوں کی عزت دی جاتی ہے، فیئر انف، 2-3 ملک ہوں گے جہاں پہ عزت ہوگی، لیکن یہ بتائیں اس وقت آپ کی یہ عزت گلف کے مسلمان ملکوں میں ہے؟ جو بدترین سلوک پاکستانی اوورسیز ورکرز کا گلف کی ریاست مسلمانوں میں کیا جاتا ہے، پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں، چھٹیاں وہ نہیں دیتے، ان کو تنگ ترین وہ کر کے رہتے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے ویسٹرن ان میں ممالک میں جو ہمارا ورکر ہے، کبھی ان سے بات کر کے دیکھیں، ایکول رائٹس لیتے ہیں، سٹیزن شپ ملتی ہے ان کو، اور ایکول سٹیزن ہے۔ آپ ان کو مسلمان ملکوں کو کہیں کہ ذرا پاکستانیوں کو سٹیزن تو دیں، ان میں دیتے ہیں۔ اگلی بات، ایک کام کریں خدا کے لیے، پاکستانیوں کو مسلمانوں کو اتنی ولنریبل نہ بنا دیں کہ ہر وقت ہم خطرے میں ہیں۔ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ، آپ کے انڈیا میں رہتا ہے، ان کی ثقافت تو خطرے میں نہیں ہے، ان کا اسلام تو خطرے میں نہیں ہے، نہ ان کی ویلیوز خطرے میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں وہاں پہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا ہے، بنگلہ دیشیوں کا اسلام تو خطرے میں نہیں پڑا، پاکستان بنانے والے بنگالی تھے ہمارے، یہ ہمارا کیوں اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ اس کے لیے گنے چاہیے آپ کو، ہمارا اسلام کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ ہماری مذہبی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اتنی جلدی مجروح کیوں ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا میڈیا میں بھی طالبان موجود ہیں، طالبان ذہنیت موجود ہے، طالبان سمپتائزرز موجود ہیں۔ حیدرآباد رضوی صاحب ہمارے دنیا اخبار کے کالمنسٹ ہیں، خورشید ندیم صاحب، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، اگر طالبان واقعی ہمارے بھائی ہیں
تو وہ پھر ہمیں مار کیوں رہے ہیں؟ 50,000 پاکستانیوں کا خون کیوں کیا ہے؟ اور میڈیا میں اس طرح کا جو آرگومنٹ آ رہا ہوتا ہے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ میرے خیال سے ایسی سوچ رکھنا ہی افسوسناک ہے. وہ تمام لوگ کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلیں، جو ہمارے معصوم بچوں کے پرخچے اڑا دیں، جو عام لوگوں کو مسجدوں، امام بارگاہوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز، ہسپتالوں میں بم دھماکے اور آئی ڈیز کا استعمال کر کے اور خودکش حملے کر کے شہید کریں. پتہ نہیں لوگ کس دل سے ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں. میری آج تک کم از کم سمجھ میں نہیں آیا. حیدرآباد رضوی صاحب، مہذب دنیا میں جب بھی ملک پہ ایسے دور آتے ہیں اس میں میڈیا کا کردار کیا ہوتا ہے، اور کیا پاکستانی میڈیا واقعی وہ کردار ادا کر رہا ہے یا صرف کنفیوژن پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو میڈیا اب ایک انڈسٹری ہے اور یہاں پر ریٹنگ پر بزنس چلتا ہے، اور دنیا میں مارکیٹنگ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میڈیا میں الٹ ہے کہ جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. تو جس کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے، جس کے نمبر زیادہ بن رہے ہیں، وہ میڈیا پر بیٹھا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، چاہے وہ ایران کی، توران کی، کہیں کی بھی بات کر رہا ہو. ریٹنگ اچھی آنی چاہیے اور انڈسٹری کی طرح چل رہا ہے. بدنصیبی سے اوپینین میکر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جو مذہبی رجعت پسندی اس ملک میں پھیلی ہے، اس میں کافی زیادہ دخل ان لوگوں کا ہے کہ جو ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ جن کی ریٹنگز تو آ جاتی ہیں، کہتے کیا ہیں، اس کے اوپر کانٹینٹ جو اس کی ایڈیٹنگ ہونی چاہیے، کیا وہ ملک کے حق میں ہے، کیا وہ ریاست کے حق میں ہے، کیا وہ ملک کو آئندہ آگے لے جانے کے لیے ہے، یا محض وہ ریٹنگ کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کا فیصلہ تو میرے خیال سے کانٹینٹ مینجمنٹ اور ایڈیٹنگ کا تو تصور بھی نہیں ہے کسی کے پاس. نہیں حیدرآباد رضوی صاحب، میرا خیال میڈیا سچ کو سچ ہی دکھاتا ہے. اگر روز لاشیں گر رہی ہیں تو میڈیا وہ بھی دکھاتا ہے، اچھی خبر ہو تو میڈیا وہ بھی دکھاتا ہے کہ ایک 9 سالہ بچے نے وہ لیول کیا، وومن کرکٹ ٹیم جیت کے آئی ہے، وہ بھی چیزیں دکھاتا ہے. لیکن جو ایک ڈسکورس جس کا کہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا، اس پروگرام میں بھی وہ ڈسکشن آئی، جو اتنی ڈیویژن ہے، اتنی کنفیوژن ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سیاسی پارٹیاں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ حکومت جو کہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے جس میں میڈیا کے کردار کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں اس میں شامل ہے، حکومت اس میں کچھ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، یا اسی کنفیوژن کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے اگلے 10 سال؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کیا نکات ہیں اور کن خطوط پر بات ہونی چاہیے اور کن خطوط پر بات نہیں ہونی چاہیے. اگر لاشیں گر رہی ہیں، ساری دنیا میں لاشیں گرتی ہیں. میں آپ کو آج یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں روزانہ 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. روزانہ 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، مگر آج تک کسی انڈین چینل نے اس بات کو اتنا پروپیگیٹ نہیں کیا کہ لوگ ہندوستان سے اپنا کاروبار اٹھا کر کہیں اور لے جائیں. ہم جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ ایسا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے اپنا بزنس واپس کھینچ لیتے ہیں. اب پاکستان کوئی تاجر نہیں آتا، دبئی میں بیٹھ کے میٹنگ کی جاتی ہے. اندرونی حالات بے شمار ملکوں کے خراب ہیں، مگر جس طریقے سے ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خودکش حملہ آور کا سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میڈیا پہ کہ ایسے دکھانے کہ یہ وہ خودکش حملہ آور ہے ناظرین کہ جس نے فلاں صاحب پر حملہ کیا ہے اور یہ وہ دہشت گرد، مطلب، اور اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جس طرح چیتڑے بکھرے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ کانٹینٹ مینجمنٹ اور کانٹینٹ حیدرآباد رضوی صاحب اس کے اوپر کوڈ آف ایتھکس آ گیا، اور اب یہ شروع میں ہوتا تھا، شاید یہ پریکٹس ختم ہوگی. رؤف کلاسا صاحب، خبر یہ ہے، میں صبح جن کچھ خبروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری برائیاں آپ دکھاتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ، اور میرا وہی آپ سے سوال ہے کہ جو راجہ گدھ ہے اس کو اقبال کا شاہین آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اچھا، یہ ارشد ڈیبیٹ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. اگر اس ڈیبیٹ کو کبھی ہم اس پہ بھی لے کے کسی دن پروگرام کریں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹ ایجنسیز نے اس طرح کا میڈیا پیدا کیسے کیا 80s میں، کیسے گروم کیا ہے، فنڈ کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، یہ ایک آپ کے انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی. اور اپنے بچوں کو ان جرنیلوں نے
یہ بہر پڑھایا ہے اور ہمارے جیسے غریبوں کو بچوں کو افغانستان میں مرائے. آج تک آپ کو پاکستانی میڈیا یہ نہیں دکھائے گا. صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، اور یا مقبول جان صاحب، کامران شفیع صاحب اور یاسر پیرزادہ صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کامران شفیع صاحب، I'm sorry, we have run out of time at this moment. ناظرین، یہ وہ اہم بحث ہے جو اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے، اور اس میں میڈیا کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. پاکستان جس جنگ سے گزر رہا ہے اس کو اون کرنا ہے. ہم ابھی تک یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا یا نہیں تھا. پاکستان میں جو جنگ چل رہی ہے وہ ہماری ہے یا نہیں ہے. 50,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. مزید اگلے چند دنوں میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دہشت گردی کی اس لہر میں تیزی آئے گی. اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، لیکن میڈیا تو آپ کو صرف سچ دکھاتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.